تو آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ اردو شاعری کا ایک بہت ہی خاص اور گہرا حصہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کربلا کے مرثیوں کی۔ اور خاص طور پر ان سے کچھ منتخب اشعار کی۔ جی، اور ہمارا مقصد آج صرف ان کی تشریح کرنا نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم تاریخی تفصیلات میں زیادہ نہیں جائیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر چند لفظوں میں کیسے پوری ایک داستان قید کر لیتے ہیں۔ ہاں، پوری داستان، اتنے گہرے جذبات، وہ قربانی، وہ غم، یہ سب کچھ جو صدیوں بعد بھی بالکل تازہ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہترین زاویہ ہے، کیونکہ مرثیہ صرف واقعہ نگاری نہیں ہے، یہ ایک طرح کی جذباتی تاریخ نویسی ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح شاعر ایک ایک مصرعے میں ایک ایک لفظ کے انتخاب سے ایک پوری دنیا تخلیق کرتا ہے۔ ایک پوری دنیا۔ جی۔ ہر شعر ایک مکمل سین کی طرح ہے، ایک فریم ہے جس میں ایک پوری کہانی کی روح سمائی ہوئی ہے۔ یہ لفظوں سے کی گئی مصوری ہے۔ واہ، لفظوں سے کی گئی مصوری، بہت خوب۔ تو آئیے پھر پہلی تصویر سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ یہ شعر اس پورے سفر کی بنیاد اور اس کا فلسفہ ایک ہی سانس میں بیان کر دیتا ہے۔ شعر ہے: گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے، کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کے لیے۔ پہلی نظر میں تو یہ بڑا سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے نا؟ بہت کچھ۔ یہیں سے شاعر کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس نے دو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں: جنگل اور جنت۔ جنگل اور جنت۔ جی، اور ان کے بیچ میں ہے کربلا۔ شاعر یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک شہر چھوڑ کر دوسرا شہر بسانے آئے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ گھر چھوڑا، جو سکون کی علامت ہے، اور ارادہ کیا ایک جنگل بسانے کا۔ یہ جنگل بسانے والی بات مجھے بہت کمال لگی۔ ہے نا؟ ایک ویران جگہ کو اپنے خون سے ایسی زندگی دینا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے، یہ دنیاوی منطق کو پوری طرح الٹ دیتا ہے۔ عام طور پہ تو لوگ جنگل چھوڑ کر شہر بساتے ہیں، یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ بالکل، اور پھر دوسرا مصرع اسے روحانی منزل سے جوڑ دیتا ہے کہ کربلا کا میدان اصل میں جنت کا راستہ تھا، تو یہ سفر زمینی تھا ہی نہیں، اس کی سمت تو شروع سے ہی آسمان کی طرف تھی۔ جی، اور یہی اس پورے واقعے کی بنیاد ہے۔ یہ ایک شعوری انتخاب تھا۔ کربلا کا میدان محض ایک پڑاؤ تھا، ایک امتحان گاہ، جبکہ اصل منزل کچھ اور تھی۔ اس ایک شعر میں دنیا کو ترک کرنے اور ایک اعلیٰ مقصد کو اپنانے کا پورا فلسفہ موجود ہے۔ صرف دو مصروں میں؟ صرف دو مصروں میں۔ اچھا، اسی مقصد کے ساتھ ایک اور پہلو بھی جڑا ہے، اور وہ ہے تقدیر کا۔ ایک اور شعر ہے جو اس داستان میں ایک بہت ہی ذاتی اور دردناک رنگ بھرتا ہے۔ کہتی تھی ماں، خط میرے اکبر کو تھا پیغام مرگ، یہ جوانی آئی تھی گویا بلانے کے لیے۔ یہاں اچانک ہم ایک بڑے مقصد کی بات سے نکل کر سیدھا ایک ماں کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ اور یہ مرثیے کی روایت کا خاصہ ہے، جہاں کائناتی المیے کو ایک خاندان کے ذاتی غم کے ذریعے محسوس کرایا جاتا ہے۔ یہ خیال ہی کتنا خوفناک ہے کہ جوانی جو زندگی کی علامت ہے، وہی موت کا بلاوا بن کر آئے۔ جی، یہاں جوانی اور موت کا تعلق بہت گہرا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ علی اکبر کی جوانی اتنی کامل تھی کہ جیسے وہ اس دنیا کے لیے تھی ہی نہیں۔ اچھا؟ اسے تو بس موت کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس میں ایک طرف تو بیٹے کی خوبیوں کا اعتراف ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی بے بسی ہے جو تقدیر کے سامنے محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اشعار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ ایک طرف امام حسین کا شعوری انتخاب ہے، جی، کہ وہ ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اولاد کی قربانی ہے جو تقدیر کا ایک ناگزیر حصہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ کشمکش سے زیادہ توازن ہے۔ دیکھیں، ایک طرف امام حسین کا ارادہ ہے جو پورے سفر کی رہنمائی کر رہا ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف تسلیم و رضا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلے کو قبول کرنا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اس قربانی کو مکمل کرتی ہیں۔ یہ جو بڑی تصویر آپ نے بیان کی ہے نا، ارادے اور تقدیر کی، اس کو اصل میں جان وہ چھوٹے ذاتی لمحات دیتے ہیں۔ بالکل۔ اب ہم کچھ ایسے اشعار کی طرف آتے ہیں جو ہمیں جنگ کے میدان سے ہٹا کر سیدھا خیموں کے اندر لے جاتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: ظہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین، کوئی ڈیوڑھی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے۔
ایک بہت ہی خاموش منظر ہے۔ اور اس کی ساری طاقت اسی خاموشی میں ہے۔ کوئی ڈیوڑھی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے، بہت چھوٹی سی، لیکن سوچیں کہ یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ شان و شوکت، وہ خدمت گار، وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک شہزادے اور شہزادی کی ملاقات نہیں ہے، یہ ایک بھائی کی اپنی بہن سے آخری ملاقات ہے، اور اس لمحے میں وہ بالکل تنہا ہے۔ یہ صرف تنہائی نہیں دکھا رہا، یہ ایک طرح سے سٹیٹس کا خاتمہ بھی دکھا رہا ہے۔ وہ شہزادہ اور شہزادی والی حیثیت اب نہیں رہی۔ جی، اب وہ صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہیں، تاریخ کے سب سے مشکل لمحے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ بالکل۔ شاعر ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ وہ تنہا تھے، وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ یہی تو اچھی شاعری کی نشانی ہے۔ اور پھر اسی طرح کا ایک اور ذاتی، دل کو چھو لینے والا لمحہ اس شعر میں نظر آتا ہے۔ شاہ اٹھے پڑھ کر نماز صبح، محشر ہو گیا، حضرت زینب چلیں کپڑے پہنانے کے لیے۔ صبح عاشور کا منظر۔ جی، صبح عاشور۔ ایک بھائی نماز پڑھ کر اٹھا ہے اور بہن اسے جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ یہ محض لباس پہنانا تو نہیں ہے، یہ تو الوداع کی ایک رسم ہے۔ یہاں جو بات بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ شاعر نے جنگ کی تیاری جیسے ایک روایتی مردانہ عمل کو ایک انتہائی ذاتی اور نسائی زاویے سے دکھایا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جی، عموماً جنگ کی تیاری میں ہم تلواروں اور گھوڑوں کا ذکر سنتے ہیں، لیکن یہاں جنگ کی تیاری کا مرکز ایک بہن کا اپنے بھائی کو لباس پہنانے کا عمل ہے۔ یہ حضرت زینب کا کردار ہے جو محبت، غم، فرض اور حقیقت کو قبول کرنے کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ بھائی کے لیے بہن کی آخری خدمت ہے۔ ایک منٹ، کیا اس منظر کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک بہن کی محبت نہیں بلکہ ایک خاتون کی طرف سے تاریخ کے اس موڑ پر مزاحمت کی ایک خاموش شکل بھی ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، بالکل۔ یہ ایک بہت فعال، ایک ایکٹیو کردار ہے۔ وہ صرف ایک مظلوم بہن نہیں ہے جو کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ وہ اس جدوجہد کا حصہ ہیں۔ وہ اس جدوجہد کا حصہ ہے، اپنے بھائی کو تیار کرنا، اس کے ارادے کو مضبوط کرنا، اور یہ سب جانتے ہوئے کرنا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ غیر معمولی ہمت ہے۔ یہ غیر معمولی ہمت اور کردار کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ ان اشعار کے ذریعے شاعر ہمیں جنگ کے میدان کی ہولناکی سے ہٹا کر خیمے کے اندر کے انسانی رشتوں کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ تو ہم نے سفر کا مقصد سمجھا، پھر بھائی بہن کے ان آخری خاموش لمحات کو محسوس کیا۔ اب ہم اس لمحے کی طرف آتے ہیں جب شہادت کی خبر آتی ہے۔ جی، یہ خبر کیسے پہنچتی ہے؟ اس کے لیے شاعر نے جو منظر کشی کی ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ شعر ہے: تھی صدا زہرا کی زینب، مر گیا تیرا حسین، گھر میں جا بیٹی صف ماتم بچھانے کے لیے۔ یہاں آ کر شاعر ایک بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ ہاں، وہ اس خبر کو کسی انسانی کردار کے ذریعے نہیں پہنچاتا۔ ہاں، یہی بات مجھے پوچھنی تھی۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے۔ جی شاعر نے یہ خبر حضرت فاطمہ یعنی امام حسین کی والدہ کی آواز سے کیوں دلوائی؟ جی، میدان جنگ میں تو کوئی نہ کوئی انسان بھی یہ خبر دے سکتا تھا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، اس واقعے کو ایک دنیاوی تاریخی سانحے سے بڑھا کر ایک روحانی اور کائناتی المیے کے طور پہ پیش کرنا۔ اچھا، جب یہ آواز آسمان سے آتی ہے اور وہ بھی امام حسین کی والدہ کی طرف سے، تو یہ غم صرف زینب کا نہیں رہتا بلکہ یہ ایک آسمانی غم بن جاتا ہے۔ یعنی اس قربانی کو عالم بالا میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا مقصد حضرت زینب کے کردار کو ایک نئی سمت دینا ہے۔ وہ کیسے؟ آواز یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹی آ کر اپنے بھائی پر رو، آواز کہہ رہی ہے گھر میں جا بیٹی صفے ماتم بچھانے کے لیے۔ یہ ایک حکم ہے، یہ ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ جی، اس ایک لمحے میں حضرت زینب کا کردار ایک غمزدہ بہن سے بدل کر اس قافلے کی محافظ اور اس قربانی کی یاد کو ایک ادارے کی شکل دینے والی پہلی شخصیت کا بن جاتا ہے۔ واہ! یعنی یہ ماتم صرف غم کا اظہار نہیں بلکہ ایک مشن کی شروعات ہے۔ ایک مشن کی شروعات ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب رونے کا وقت ختم، اب اس غم کو ایک روایت بنانے کا، ایک پیغام بنانے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ آخر میں ایک ایسا شعر ہے جو اس پوری داستان کو ایک آفاقی پیغام سے جوڑتا ہے۔ جی، یہ شعر کربلا کے واقعے سے ہٹ کر ہر انسان سے، مطلب مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔
ए ताशुक वाय हसरत, कुछ नहीं ज़ादे सफ़र, हाथ खाली बैठे हो दुनिया से जाने के लिए। ये शेर सुनने वाले को एकदम झंझोड़ देता है। और ये मरसिये की रिवायत में एक बहुत खूबसूरत तकनीक है। शायर अक्सर ऐसा करते हैं कि वो एक खास वाक़े का जिक्र करते करते अचानक कैमरा हमारी तरफ घुमा देते हैं। इसे ग्रीज कहते हैं शायद। जी, इसे ग्रीज या बेन भी कहते हैं। यहाँ शायर ताशुक का तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए दरअसल खुद से और हर पढ़ने वाले से सवाल कर रहा है। वो करबला के मुसाफिरों की कुर्बानी को हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर रखता है कि देखो, उन्होंने तो अपने सफ़र के लिए सब कुछ तैयार रखा था, लेकिन ए इंसान, तुम अपने आखिरी सफ़र के लिए क्या कर रहे हो? ये ज़ादे सफ़र वाली बात आज के दौर में बहुत अलग मानी रखती है। ज़ादे सफ़र का मतलब है सफ़र का सामान। हम तो हर वक्त कुछ ना कुछ जमा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पैसा कमा रहे हैं, स्किल्स जमा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वो ज़ादे सफ़र है जिसकी शायर बात कर रहा है? यकीनन नहीं। यहाँ ज़ादे सफ़र से मुराद नेक आमाल, रूहानी तैयारी और ज़िंदगी का कोई मकसद होना है। शायर हमें याद दिला रहा है कि ये दुनिया एक आर्जी पड़ाव है। सही। अगर यहाँ से खाली हाथ जाना है तो इस पर हसरत और अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह ये शेर मरसिये को सिर्फ एक तारीखी याद से बढ़ाकर एक ज़ाती गौर व फिक्र का जरिया बना देता है। तो हमने देखा कि किस तरह सिर्फ चंद अशार हमें एक पूरे सफ़र पर ले गए। हमने एक अजीम मकसद से शुरुआत की, फिर ख़ानदान के इंतहाई ज़ाती लम्हात को महसूस किया, जी, शहादत के कायनाती गम को समझा, और आखिर में एक ऐसे सवाल पर आकर रुके जो हम सबकी ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। और अगर आप गौर करें, इन तमाम अशार की असल ताकत उनकी इमेजरी में है, उनकी तस्वीर कशी में। बिल्कुल। शायर ने बड़ी बड़ी जंगों का जिक्र नहीं किया। उसने छोटे, नाजुक और इंसानी लम्हात को पकड़ा है। बहन का भाई को लिबास पहनाना, दरवाजे पर पर्दा उठाने वाले का ना होना। एक रूहानी आवाज़ का आना। जी, यही वो लम्हात हैं जो एक अजीम सान्हे को हर शख्स के लिए ज़ाती और काबिले एहसास बना देते हैं। ये हमें तारीख के खुश सफ़हात से निकालकर इंसानी दिल की धड़कनों तक ले जाते हैं। आखिर में सोचने के लिए एक ख्याल छोड़ जाते हैं। आखिरी शेर में ज़ादे सफ़र और हाथ खाली होने की बात कही गई है। जी, आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां हम सब कुछ ना कुछ जमा करने की दौड़ में लगे हैं, इस आखिरी सफ़र के लिए ज़ादे सफ़र जमा करने का क्या मतलब हो सकता है? और क्या खुद ये शायरी जो हमें इंसानियत, कुर्बानी और मकसद पर इतनी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, खुद भी हमारे लिए इस रूहानी सफ़र का सामान यानी ज़ादे सफ़र का एक हिस्सा फराम नहीं करती?